کیا کوئی بہن اتنی ہی ظالم ہو سکتی ہے جیسے کہ اس بہن نے کیا؟ یہ قصہ UK کے اندر جب آیا، عدالت میں جب یہ قصہ سنایا گیا، یہ کیس آیا، تو وہاں کی جو عدالتیں ہیں نا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ پولیس بھی حیران ہوتی تھی کہ اتنی ظالم، اتنی شفاقیت کوئی سگی بہن اپنی بہن کے خلاف کر سکتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ UK کے اندر ایک فیملی جن کو اپنے 2 نونہار بچوں کے لیے، جن کا گارمنٹس کا کام تھا، ان کی ایک چھوٹی موٹی دکان تھی UK کے اندر جہاں پہ یہ لوگ نیو بورن بیبیز کے سامان وغیرہ سیل کیا کرتے تھے، ان کو رشتوں کی تلاش ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ پاکستان میں فون کرتے ہیں اور رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں، تو جہاں پر ان کو ایک فیملی نظر آتی ہے جس کے اندر 2 سگی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ انہیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ فیملی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جو بھی شادی کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ دونوں بہنیں بیاہ کر جو ہے وہ UK آ جاتی ہے۔ ایک ٹائم گزرتا جاتا ہے اور وقت گزرتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور جوان ہوتے بچوں کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں بہنوں کی جو ہے وہ ازل سے دشمنی تھی، شادی سے پہلے بھی یہ لوگ لڑتی تھی اور شادی کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہ ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو بڑی والی بہن تھی، ان کی نعیمہ نام تھا جن کا، یہ ایک ٹیچر تھی شادی سے پہلے، اور جو چھوٹی والی بہن تھی اس کو گھر کے کام کی، کوکنگ کا بڑا شوق تھا۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب خاندان میں 2 بہنیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک بہن کی بڑی تعریف کی جائے اور دوسری بہن، اور جو کہ بڑی بھی ہو، خاندان کی بڑی بہو بھی ہو، اس کو بڑی امبیسمنٹ ہوتی ہے، اس کو حسد ہونا نہیں چاہیے، مگر شیطان کا کام ہے نا انسان کو بہکانا، وہ بہکا کے جرم کرواتا ہے۔ اب یہ اتنی اس سے فرسٹریٹڈ تھی اپنی چھوٹی بہن سے کہ بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کے رشتے بڑی زبردست جگہ پر ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کے ساتھ اچھی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اچھا، اس کی ایک دوست تھی جو کہ غزالہ نام کی تھی، جو کہ UK کے اندر ہی رہتی تھی۔ اب یہ ایک دن اس سے کہتی ہے کہ میں اپنی بہن سے بڑا تنگ آ چکی ہوں، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی اس کے گن گاتا ہے، مجھے جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کچھ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا بڑی بدنام ہو جائے اور ہر جگہ اس کی بدنامی کے چرچے ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کیا کر سکتی ہوں میں؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بہن جو ہے وہ پاکستان جانے والی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں میری بہن پاکستان جانے والی ہے۔ تو کہتی ہے تم ایک ایسا کرو کہ تھوڑی سی ڈرگس یا کوئی ایسی چیز، منشیات تھوڑی سی لا کر اپنی بہن کے سامان میں ڈال دو، اور اس کے بعد جب وہ پکڑی جائے گی تو سب میں اس کی پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کتنی بری ہے، کیا ہے سارا، مطلب اتنا خوفناک یہ دونوں مل کے ایک بناتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں کس سے منگواؤں گی، میں تو کسی کو نہیں جانتی جو کوکین بنائے۔ تو اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میرا ایک جاننے والا ہے، ایک کزن ہے جو کہ اکثر یہ والا کام کرتا ہے، بہت سمجھایا اس کو سنتا نہیں ہے، اس سے بات کرتی ہوں، اور وہ تھوڑا اس طرح کا ہے بھی، اس کا گینگ وغیرہ ہے، اس طرح کا سلسلہ ہے، جیل بھی آج جا چکا ہے 2-4 دفعہ۔ اب یہ اس سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے نا ایک سگریٹ چاہیے، آپ پتہ نہیں آپ کوکین کہتے ہیں، چرس کہتے ہیں، ہیروئن کہتے ہیں، منشیات سے بھرا ہوا ایک سگریٹ یہ منگواتی ہے، اور اس سگریٹ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیتی ہے۔ پھر جب 2 سے 3 مہینے بعد وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اس کی بہن کو جو ہے وہ پاکستان جانا ہوتا ہے، یہ آرام سے ان کے گھر جاتی ہے اور سامان پیکنگ کرنے کے بہانے اس کی جو ہے وہ لگیج کے اندر یہ سگریٹ کو ڈال دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا۔ یہ بیچاری جب ایئرپورٹ پہنچتی ہے تو اس کو پولیس والے اسکین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران ہوتی ہے، بیچاری تھر تھر کانپنے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اس کا سامان کھولا جاتا ہے تو ان کو ایک سگریٹ ملتا ہے جس کے اندر فل آف کوکین جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ یہ وہاں پہ بہت روتی ہے، دھاڑے مارتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، میرا نہیں ہے، یہ کسی نے ڈالا ہے، کیا ہے کر کے۔ اب پولیس جو ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کی پولیس بہت زیادہ انویسٹیگیشن میں ماہر ہوتی ہے، انہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ انوسنٹ معلوم ہو رہی ہے۔ اب وہ تفتیش کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس کی فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے، فیملی کو بلایا جاتا ہے، ہسبینڈ وغیرہ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح ہوا ہے۔ اب پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر اتنے سال بیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی بیوی کیسی ہے، بلکہ بڑی والی بہن جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے تو شک تھا، یہ پیتی ہے، یہ ایسے کرتی ہے، مطلب وہ اور اس خاندان میں جو ہے نا اس کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ اب یہاں پر UK کی پولیس جو ہوتی ہے بڑی سمجھداری سے کام لیتی ہے، اور گھر کے ایک فرد سے جو ہے وہ بات کرتی ہے، تفتیش میں لیتی ہے، اور پھر آخرکار اس بڑی بہن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور بڑی بہن کے پاس آ کے جب سوالات جوابات کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں اس نے جو جھوٹ بولی، پھر اس کی جو دوست ہے اس تک بھی UK پولیس پہنچ جاتی ہے، بڑی زبردست کام کرتی ہے۔
اور آخرکار ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ پکڑنے کے بعد جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ فر بتانے لگتی ہیں کہ یہ سارا ہوا، اب میں اپنے خاندان والے سے کہوں گی مجھے معاف کر دیں۔ اب اس ٹائم پہ عدالت نے بڑے زبردست ریمارکس دیے تھے، جو یو کے میں رہتے ہیں انہوں نے شاید یہ کیس سنا بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی سنا تو تھا کہ کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ کرتا ہے، کوئی رشتہ دار کرتا ہے، مگر ایک سگی بہن اپنی سگی بہن کو اتنے سال، مطلب آپ کو پتہ ہے اگر کسی کے پاس سے ایک سگریٹ کوکین کا نکلا ہے تو اس کو یو کے میں 7 سال کی قید ہے، اور جرمانے کا تو اللہ کی ہے۔ 7 سال قید کے لیے آپ نے اپنی بہن کو ساتھ ایسا ظلم کیا، اور اس کے بعد اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور اسے تقریباً 6.5 سال کی سزا یا 6.5 سال کی سزا ہو جاتی ہے، اور وہ چلی۔ اور یہ اس وقت لوگوں میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ اگر آپ کسی کو کہتے تھے نا کہ جیسے تمہارا خون سفید ہو گیا تو کہتے کہ تم لوگ اس کی طرح کرو گی، مطلب اتنا، مطلب جو دوسرے کو بدنام کرنا چاہتی تھی اللہ نے اسی کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا، اور ہمیں دوسرے کی ترقی، دوسرے کا اوپر جانا، دوسرے کی اچھائیاں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، یا لوگوں میں بڑی نفرتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ پاک آپ کی نیکی کا بھی آپ کو صلہ دیتے ہیں، آپ کی بدی کا بھی آپ کو صلہ دیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ خاتون انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا اس نے اپنی بہن کے لیے، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ تم اس خاندان میں تم نے یہ ثابت، تم مجھے ذلیل کر رہی تھی، جبکہ میں تمہاری وجہ سے میں ہی ذلیل ہو گئی ہوں۔ مطلب ہمارے اس خاندان میں جہاں ہم سسرال ہے، یہاں پر اب مجھے تانے دیے جائیں گے کہ تمہاری بڑی بہن کیسی تھی۔ مطلب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ قصہ پاکستان میں بھی ان کے خاندان میں پہنچا، اور ایک کہتے ہیں نا، ایک خاندان میں ایک فرد اگر غلط کرتا ہے تو پورا خاندان بدنام ہوتا ہے۔ تو وہی والی بات ہوئی، حسد اور کینے کی آگ ایک بہن کے اندر اتنا بڑھ گئی کہ اس نے اپنی بہن کا تو جو کیا، اپنی زندگی برباد کی، اپنے بچوں کی زندگی برباد کی، اور آپ اپنے خاندان کا نام خراب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھو حسد مت کرو، کسی کو بھی آگے ترقی کرتا ہوا دیکھو تو اس کو اپریشیٹ کرو، نہ کہ آپ اس کے ساتھ حسد کرنے لگ جائیں۔ ابھی یہاں پر وہ خاتون ابھی بھی اسٹل ابھی جیل میں ہیں، اپنی سزا بھگت رہی ہیں، ان کے بچے ہیں باہر، اور یہ فیملی ابھی یو کے اندر مقیم ہے۔ مگر یہ بڑا دلسوز واقعہ تھا، اور آپ اور ہمارے لیے آئی اوپنر ہے کہ اپنی ترقی، اپنی چیزوں کو، اور بہت سارے لوگ ایک صحیح بات کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک خاندان میں 2 بہنوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو دونوں بہنوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے نا، وہ غیر آئی ہوئی بہن کے ساتھ غیر آئی ہوئی دیورانی یا جٹھانیوں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کی اپنی سگی بہنوں کے اندر حسد اور کینہ شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر پھر ایک ہی خاندان کی بات ہوتی ہے تو والدین تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو، ہمیں سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے کینہ پروری سے، اس طرح کی حسد سے، جو کہ ایک ایسا کیس یو کے میں ہوا جو کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی پولیس اچھی تھی، اگر یہ پاکستان ہوتا تو آپ یقین کریں یہاں تو سالوں کسی کیس کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور بیچارے مظلوم جو ہے نا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے وہاں کے جو پولیس ہے اس نے بروقت کام کیا اور صحیح والے مجرم کو سزا دلائی۔ آپ کیا کہیں گے اس کیس کے بارے میں؟ ضرور مجھے اپنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔